اورحان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہے اور بلند آواز میں کہتے ہیں، کہاں چھپی بیٹھی ہو اسپورچا، سامنے آؤ۔ اگلے سین میں اسپورچا کے سپاہی نیلوفر کی گردن پر تلوار رکھ کے اسے گھوڑا گاڑی میں بٹھاتے ہیں، جبکہ اسپورچا کہتی ہے، اورحان چل کر خود میرے جال میں پھنسنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورچا نے جنگل میں ہر جگہ جال بچھائے ہوتے ہیں۔ اورحان بے بلند آواز میں اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، چھوڑو۔ تبھی ایک تیر فاطمہ خاتون کی طرف آتا ہے۔ فاطمہ خاتون کو بچانے کے لیے فلاویوس فاطمہ خاتون کی ڈھال بن کر آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ تیر فلاویوس کو لگ جاتا ہے اور فلاویوس زخمی ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں اورحان بے اسپورچا کے سپاہیوں کے مد مقابل ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر اسپورچا سے کہتی ہے، حساب کا دن ضرور آئے گا اسپورچا، اس دن تم مجھ سے ڈرنا۔ اس سے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ دافنے نئے آنے والے بازندینی کمانڈر اندریاس سے ملتی ہے اور کہتی ہے، میری جان۔ یعنی دافنے ایک مکار عورت تھی اور عبد الرحمن کو بھی دھوکہ دے رہی تھی۔ اس سے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گونجا خاتون اپنے بھائی محمد کے علاؤالدین پر حملے کو روکتے ہوئے کہتی ہے، نہیں، ہرگز نہیں، اگر آپ علاؤالدین کو مارنا چاہتے ہیں تو آج ایک نہیں 3 جانیں لینی ہوں گی، جسے سن کر محمد کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاویوس فاطمہ کا دیا ہوا رومال ایک بار ناک سے لگاتا ہے۔ فاطمہ خاتون چھت پر کھڑی فلاویوس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر فلاویوس فاطمہ کا دیا ہوا وہ رومال ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ فاطمہ آنکھوں میں آنسو لیے یہ سب کچھ حلیمہ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ میرا دیا ہوا رومال وہیں چھوڑ کر چلا گیا حلیمہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اورحان بے یگید سے کہتے ہیں، شاباش یگید، فلاویوس کو خوش آمدید کہو۔ جس کے بعد یگید اپنا ہاتھ فلاویوس کی طرف بڑھاتا ہے اور کہتا ہے، خوش آمدید فلاویوس، جبکہ فلاویوس چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں پھر سے جنگل میں جنگ کا سین دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں دافنے نیلوفر خاتون پر حملہ آور ہے۔ اپنا خنجر نیلوفر کو مارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، تم اپنے پیٹ میں موجود بچے کو جنم نہیں دے سکو گی نیلوفر، اور اس کے بعد اپنا خنجر چلا دیتی ہے۔ اگلے سین میں اورحان نے اسپورچا کی گردن پکڑی ہے اور کہتا ہے، میں جانتا ہوں تم ایک حاملہ عورت کی جان نہیں لے سکتی، بتاؤ نیلوفر کہاں ہے؟ اگلے سین میں دمیر خان اور درسن آمنے سامنے ہیں۔ درسن دمیر خان سے کہتا ہے، آپ نے ہر چیز برباد کر ڈالی ہے بھائی جان، اب ہمارے راستے دن اور رات کی طرح جدا ہیں۔ اس کے بعد اورحان بے کارا حلیل اور علاؤالدین کے ساتھ بندرگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں، آج کے بعد نہ گھٹنے ٹیکوں گا نہ سر جھکاؤں گا، دھوکے بازوں کی گردن اور گھٹنے میری تلوار کے لیے حلال ہیں۔ اس کے بعد اسپورچا دلہن کے لباس میں اورحان بے کے سامنے کھڑی ہے۔ اورحان بے گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں تو خوش آمدید اسپورچا۔ آپ کو آج کا ٹریلر کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔